السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ہوں جس کا ٹائٹل ہے تم مجھے پھر ملو گی۔ اسے مجھ سے محبت تھی، شدید محبت، میں جانتا تھا، لیکن میں ایک بزنس مین کا بیٹا تھا۔ مجھے بہت سنبھل کر رہنا پڑتا تھا، بہت پریکٹیکل۔ لیکن آپ کو سچ بتاؤں تو میں خود اسے بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ مجھے وہ بہت پیاری اور معصوم لگتی تھی، جیسے کوئی حور۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ ماما نے میرے کہنے سے پہلے ہی اسے میرے لیے پسند کر لیا تھا، اور اسے میں کوئی دقت بھی پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ میری اکلوتی خالہ جان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پاپا کا مجھ پر فل کنٹرول تھا، وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر جگہ، ہر میٹنگ میں، ہر ایک بزنس ڈیل میں انہی عورتوں کے کاروبار میں مداخلت یا عورتوں کا کاروبار پر اثر انداز ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ بس حالات کچھ ایسے ہوئے کہ نانو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دن ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ میرے جیتے جی فاخر اور کنول کی شادی کرو۔ تو پھر یوں ہوا کہ نانو کی وارڈ میں گواہوں اور دونوں فیملیز کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوتے ہی پاپا مجھے اپنے ساتھ ایک ڈنر پر لے گئے، وہاں کچھ خاص لوگ آئے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک پاپا میرے بالکل قریب آئے اور مجھ سے کہا، حور کے چکر میں پاپا اور پاپا کے بزنس سے دور نہ ہو جانا، اور ہنستے ہوئے آگے کی طرف چل دیے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اس نے دھیمی سی آواز میں سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا مصروف تو نہیں تھے؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پاپا نے مجھے جلدی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے پرانے دوست کرنل جنید کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں بس کنول سے اتنا ہی کہہ سکا، ہاں میں بزی ہوں، اور سیدھا پاپا کی طرف چل دیا۔ مجھے لگا شاید کنول ناراض ہو گئی ہو، یا پھر اب شاید ہی مجھے کال کرے۔ لیکن اگلی صبح میں نے اس کا گڈ مارننگ کا میسیج دیکھا تو ایک الگ ہی احساس ہوا۔ میں نے اسے کال کی، اس نے ایسے پک کی جیسے بس میرے ہی انتظار میں ہو۔ سامنے سے سلام ہوا، میں نے جواب دیا۔ بہت ہی مشکل سے خود کو قابو میں کر رکھا تھا، نہیں تو میرا دل کر رہا تھا اس سے چیخ چیخ کر کہوں کہ کنول، مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے۔ میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے دھیمے سے کہا، فاخر، مجھے آپ سے بچپن سے محبت ہے۔ بس اس سے اتنا ہی کہا گیا، اور پھر جیسے وہ میرے جواب کا انتظار کرنے لگی، میں کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گیا تھا کہ اس نے میرا نام لیا۔ فاخر، کیا ہوا؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ میں نے کہا، ہاں تم اچھی ہو، ہم ساتھ میں خوش رہیں گے۔ بس اتنا ہی کہہ سکا، کیونکہ مجھے اپنے بزنس مین والا بھرم قائم رکھنا تھا۔ پھر اس کی آواز آئی، آپ کا اچھا کہنا ہی میرے لیے کافی ہے، لیکن آپ اظہار کے معاملے میں دل کھول کر بات نہیں کرتے، بہت کنجوس ہیں آپ اس معاملے میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکے ہلکے ہنس رہی تھی، اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر تقریباً ایک ہفتہ ہماری بات نہیں ہو سکی۔ میں بہت مصروف تھا اور دوسرے شہر میں رکا ہوا تھا، اور پھر نانو کی دنیا سے چلے جانے کی خبر آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد سب بہت اداس ہو گئے تھے، اور پھر میں بھی کچھ دن کے لیے ایک اور شہر چلا آیا۔ کچھ کام تھے، کچھ دل اداس تھا نانو کے لیے۔ ایک دن خالہ جان کی کال آئی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہاری زوجہ ضد کر رہی ہیں کہ وہ ایک جگہ پر درس قرآن اور اسلامی بنیادی اور ضروری مسائل سیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ جگہ ہمارے گھر سے ذرا دور ہے۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں کنول کو اجازت دوں۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ میں وہ شخص جس کو جمعہ بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا، اس کی بیوی کا مذہب کی طرف رجحان ہونا خوش آئند بات تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں خود لے کر جاؤں گا اور ساتھ ہی واپس لاؤں گا۔ پھر 2-4 دن کے بعد جب میں گھر آیا تو اس نے مجھے میسج کیا کہ کل صبح 8 بجے کلاس ہے، 1 گھنٹے کی۔ میرے لیے یہ کافی مشکل تھا کیونکہ یہ میرا آفس ٹائم بھی تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تیار رہنا۔ اور اگلی صبح میں اس کا گھر کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے یہ دونوں گھر ایک ساتھ ہی تھے، کیونکہ میری خالہ میرے چچا کی زوجہ تھی
اور چچا بہت جلد ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ گھر سے نکلی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے عبایا لیا ہوا تھا۔ سلام کر کے وہ بیٹھ گئی۔ میں نے ڈرائیو شروع کر دی اور اسی دوران اس سے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھ سے بھی پردہ۔ اس نے نقاب ہٹایا اور میری طرف مسکرا کر کہا کہ آپ سے نہیں، آپ کے لیے دوسروں سے پردہ۔ وہ لمحہ کیا تھا، میں بس محسوس کرتا گیا۔ ایک نور تھا، ایک سادہ محبت تھی۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا، وہاں ایک بزرگ خاتون تھی جو درس دیتی تھی اور کافی چیزیں سکھاتی بھی تھی۔ وہ لوگ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے تھے اور میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا تھا۔ پاپا میرا 1-2 گھنٹے اس طرح غائب رہنا کافی نوٹ کر رہے تھے اور 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے ٹوکا بھی تھا، لیکن انہیں اصل وجہ پتہ نہیں تھی، یہ بس ماما اور خالہ جانتی تھیں۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا۔ وہ واپسی پر مجھے سارا درس سناتی تھی اور میں بس اسے سنتا رہتا تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے کوشش کی کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں، لیکن میں ٹھہرا بزنس مین جس کا مزاج اونچا ہی رہتا تھا، صرف دکھاوے کے لیے۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب پاپا کو پتہ چل گیا، اور اس دن وہ گیٹ پر ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے گاڑی روکی، ہم دونوں باہر نکلے۔ انہوں نے کنول کو دیکھتے ہی کہا کہ میں نے آج ہی ایک ڈرائیور رکھ لیا ہے، آج سے تم یہ ڈرائیوری چھوڑ کر کام پر توجہ دو۔ بس اتنا کہہ کر وہ گھر کی طرف پلٹ گئے۔ کنول نے میری طرف دیکھا اور وہ بھی گھر کی طرف چل دی، اور پھر ہماری روٹین بدل گئی۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی اور پاپا نے مجھے بہت زیادہ مصروف کر دیا، اتنا مصروف کہ میں 2 مہینوں میں 1 دفعہ اس سے بات کر سکا اور شاید ہی 1-2 دفعہ اس کے گڈ نائٹ کا جواب دے سکا۔ میں پاپا کی راہ پر چل پڑا تھا۔ میں اسے اگنور کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا سب کچھ ایک جیسا رہے گا، کچھ نہیں بدل سکتا، وہ میری ہے، ایک دن اس نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ پھر وہ دن آیا، قیامت جیسا دن۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ پاپا نے کہا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ڈرائیور موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ میں ہاسپٹل کیسے پہنچا مجھے کچھ نہیں پتا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر کی آواز آئی، فاخر کون ہے؟ جلدی سے اندر آئیں، مریض کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ میں سنتے ہی اندر کی طرف بھاگا، سامنے دیکھا تو میری کنول ایک مرجھایا ہوا کنول کا پھول لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ دھیرے دھیرے میرا نام لے رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ کنول، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں نے تمہیں کھو دیا، تمہارے بعد میں بھی مر جاؤں گا۔ تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے اٹکتی سانسوں میں کہا کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ میں نے درس سناتے ہوئے بتایا تھا کہ جنت میں صرف شوہر اور بیوی کا رشتہ ہی باقی رہے گا، اور بیوی جنت کی حوروں میں سردار ان سب سے زیادہ حسین ہوگی۔ میں نے اشک بار آنکھوں سے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے اس دفعہ مجھے کھو دیا تو تم افسوس مت کرنا، میں تمہیں پھر ملوں گی۔ کلمہ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں فاخر علی آج اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا ہوا ہوں اور میری زبان پر ایک ہی جملہ ہے، تم مجھے پھر ملو گی۔ پھر خود سے پوچھتا ہوں کیا تم مجھے پھر ملو گی، اور پھر خود ہی جواب دیتا ہوں ہاں تم مجھے پھر ملو گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز، سٹوریز ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔